السلام علیکم ٹینتھ کلاس. آج ہم پاکستان اسٹڈی کا جو 5واں آپ کے لیے لیکچر ہے وہ پیش کریں گے. تو وہ آپ کا سبق جو ہے اس میں لانگ کوشچن نمبر 8 جو ہے وہ ہم اس کو آج پڑھیں گے, اس پہ بحث کریں گے. صفحہ نمبر 58 جو آپ کا ٹیکسٹ بک کا ہے اس کے اوپر وہ دیا گیا ہے. اس میں ہم پاکستان کے معدنی ذرائع اور ذاتی اور غیر ذاتی جو معدنیات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو اس میں جو پاکستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے وہ قائم کی گئی تھی اور وہ پاکستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے. کون سی معدنیات پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں یہ ان کا مختصر طور پر اب ہم کو پڑھیں گے. سب سے پہلے پیٹرولیم. فار مین دی امپورٹنس آف پیٹرولیم اینڈ اٹس پروڈکٹس از مور دین آل دا منرل یوزڈ ان انڈسٹریز. آج کے صنعتی دور میں پاکستان سمیت تمام دنیا میں جو سب سے ضروری جو معدنیات جو چاہیے ہوتی ہے وہ پیٹرولیم ہے. پیٹرولیم پاکستان میں بہت کم پیدا ہوتی ہے, لیکن جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی یہ آپ لائن نمبر 5 میں دیکھیں کہ پوٹھوار پلیٹو ان پاکستان از این اینشینٹ ریجن آف پیٹرولیم پروڈکشن. پاکستان کا خطہ پوٹھوار جو راولپنڈی جیلم مٹک پر مشتمل ہے چکوال میں, وہاں پر کچھ جو ہے وہ پیٹرولیم کے ذخائر پائے جاتے ہیں. آئل ویلز آف دس ایریا لوکیٹڈ ان بلکسر, کوٹ, ڈھلیاں, جوامیر, منوال, کوٹ سارنگ, میال, آدی اینڈ قازیاں. These reserves have an important role in fulfilling the country's requirements. اور ملکی ضروریات کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم ان جو مقامی تیل کے کنویں اور ذرائع ہیں ان سے پورا کرتے ہیں. دوسرا نیچرل گیس, قدرتی گیس. نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ان پاکستان 1952 ایٹ سوئی. 1952 میں پہلی دفعہ جو تیل کی تلاش کرتے ہوئے گیس جو ہے سوئی کے مقام پر بلوچستان میں دریافت ہوئی, اور اسی طرح سے اس کو سوئی گیس ہی کہا جاتا ہے. نیچرل گیس ریزروز آر انکلوڈیڈ ان دی ورلڈز بگیسٹ گیس ریزرو, اور یہ دنیا کے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے. یوزنگ پائپ لائن نیچرل گیس از ٹرانسپورٹیڈ ٹو نیئرلی آل دا بگ سٹیز آف پاکستان, اور پائپ لائن کے ذریعے تقریباً پاکستان کے بڑے شہروں میں اس کو پہنچایا گیا ہے. ان پنجاب دیر آر نیچرل گیس ریزروز ان ڈوڈک, پیرکو, ڈھلیاں اینڈ میال. Its reserves are found in Uch and Sindh in Balochistan, and in Khairpur, Mirzani, Sari, Hundi, Kandkot and Kotsarang in Sindh. اور سندھ کے ان علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی کاپر. ان اینشینٹ ٹائمز کاپر واز یوزڈ اونلی ٹو میک کائنز اینڈ یوٹینسلس ایٹسٹرا. ماضی میں تانبا جو ہے یہ صرف سکے بنانے کے لیے, برتن بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ناؤ ڈیز ان پاکستان اٹ از یوز ٹو میک الیکٹریکل پروڈکٹس اسپیشلی وائرس. تو اب جو بجلی کی ترسیل کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ اس سے بنائی جاتی ہیں, اور اس کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں بلوچستان میں چاگی, سینڈک, کلات, ذوب اور اس طرح دوسرے جو کچھ علاقے ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے. ان خیبر پختونخوا کاپر ریزروز آر فاؤنڈ ان چترال اینڈ ہزارہ, اور خیبر پختونخوا میں ہزارہ اور چترال میں اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں. آگے جی آئرن اور. دی آئرن ریزرو ڈسکورڈ ان پاکستان آر ایسٹیمیٹڈ ایٹ 430 ملین ٹنس, اور پاکستان میں جو خام لوہے کے ذخائر ہیں تقریباً 400 ملین ٹن کے برابر ہے. آئرن اور واز پروڈیوس ان پاکستان 1957, اور یہ پاکستان میں 57 میں اس کو دریافت ہوئی. تو یہ کہاں کا پائی جاتی ہے؟ دس انکلوڈس کالا باغ ڈسٹرکٹ میاں والی, دھول نصر ڈسٹرکٹ چترال, لنگریال اینڈ چرگزئی ڈسٹرکٹ چاگی. ڈیو ٹو ڈیفیکلٹیز ان ٹرانسپورٹیشن دیر از لیس پروفٹ. یعنی اس کی کمپنی پر جتنے اخراجات آتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ آتے ہیں, اس لیے یہ کوئی زیادہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ان کا ذخائر نہیں ہے. اگر کول, یہ کوئلہ جو ہے کول از این امپورٹنٹ اینڈ اینشینٹ سورس آف انرجی. یہ زمانہ قدیم سے توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ان پاکستان کول از یوز فار پروڈیوسنگ تھرمل الیکٹریسٹی, اور بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بیکنگ برکس اینڈ ڈومیسٹک پرپسز, اور اینٹیں بنانے کے لیے اس طرح کے کاموں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور جو پاکستان میں اس کی جو کوئلہ جو اس کی مائنز ہیں یہاں اس کی کانیں ہیں وہ سالٹ ماؤنٹین پنجاب, یعنی پنجاب کا جو کوئی نمک علاقہ ہے وہاں پہ ڈنڈور, پڈ اینڈ مکروال. ان سندھ دیر آر کول مائنز ان تھر, جمپر, سارنگ اینڈ لاکھڑا. ان خیبر پختونخوا کول ریزرو آر فاؤنڈ اونلی ان ہنگو. صبح خیبر پختونخوا میں صرف ہنگو میں یہ ذخائر پائے جاتے ہیں.
In Balochistan, mining is being carried out in Khost, Sharag, Digri, Shiriab, مچ بولان اینڈ ہرنائی. ان علاقوں میں جو ہے وہ کوئلے کی کان کنی کی جاتی ہے. سن آگے جی راک سالٹ معدنی نمک. اللہ Almighty has blessed Pakistan with more than 100 million ton of reserves of rock salt. 100 ملین ٹن سے زیادہ جو پاکستان کے پاس معدنی نمک کے ذخائر ہیں, اور یہ these are found in Khivra, district Jhelum. Vast reserves are also found in Kalabagh, district Mianwali, Warch, district Khushab, and بہادر خیل ڈسٹرکٹ کرک. ان علاقوں میں جو معدنی نمک ہے پایا جاتا ہے. راک سالٹ از آلسو obtained فرام لس بیلا اینڈ نیئر مکرانس کوسٹ ان بلوچستان اینڈ آلسو منی پور کراچی. یعنی یہ ساحل کے ساتھ بھی کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے. آگے جی کرومائٹ. کرومائٹ از این امپورٹنٹ میٹل وچ از موسٹلی یوز فار اسٹیل مینوفیکچرنگ. یعنی یہ الائی بنانے کے لیے یا برت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لوہے کے ساتھ ملا کے. مور دین 25 large reserves of chromite have been discovered in Pakistan. Chromite is exported to many countries. بہت سے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. It's also used in Karachi steel mills. In Balochistan, reserves of chromite are found in Muslim Bagh, Chagi اور خاران میں اس کے جو ذخائر ہے پائے جاتے ہیں. Reserves of it have been discovered in Malakand and Mohammed Agency in Khyber Pakhtunkhwa. اور خیبر پختونخوا میں مالاکانڈ ایجنسی میں اور محمد میں ایجنسی میں اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں. آگے جپسم. ہیوج ریزروز آف جپسم آر فاؤنڈ ان پاکستان. دیز آر ایسٹیمیٹڈ ان ایکسیس آف 350 ملین ٹن. 350 ملین ٹن سے اس کے ذخائر زیادہ ہیں, اور یہ پاکستان میں کھیوڑا, ڈنڈوت, داؤد خیل اور قائد آباد, روڑی, کوہاڑ, ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں یہ ذخائر اس کے پائے جاتے ہیں. آگے لائم سٹون, چونے کا پتھر. لائم سٹون از ویری یوزفل منرل. اٹ از یوزڈ ان گلاس مینوفیکچرنگ, سوپ میکنگ, پیپر مینوفیکچرنگ, سیمنٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ان میں استعمال کیا جاتا ہے. اسٹیل مینوفیکچرنگ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے ذات جو ہیں دیز آر فاؤنڈ ان داؤد خیل, با, روڑی, حیدرآباد, سبی, ڈیرہ غازی خان, کوہاٹ, نوشہرہ اینڈ خزدار. یہاں پر اس کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. 10واں یہ آپ کے لیے ماربل, سنگ مرمر جسے کہیں گے. ماربل از یوز فار فلورز اینڈ والز آف بلڈنگز. دیواریں بنانے کے لیے, فرش بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس اینڈ کلرز آف ماربل ان پاکستان. پاکستان میں بہت ساری ورائٹی میں پایا جاتا ہے, اور اس کے ضرب جو ہیں وہ مردان, سوات, نوشہرہ, ہزارہ, چاگی, گلگت اور اٹک میں پائے جاتے ہیں. سلفر. سلفر از این امپورٹنٹ منرل. دیز ریزروز آف سلفر ان پاکستان آر لمیٹڈ. لیکن یہاں سے ذخائر محدود ہیں. An estimate of the collective reserves is approximately 0.8 million ٹن. تقریباً 0.8 ملین ٹن جو ہے پائے جاتے ہیں. اور اس کے ذخائر جو ہیں وہ بلوچستان میں کوئی سلطان میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سنی ڈسٹرکٹ کراچی اینڈ کلاد, اور اس کے علاوہ یہ حیدرآباد, سندھ میں بھی اس کے پائے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں, پشاور اور چترال میں سے ذخائر پائے جاتے ہیں. اس طرح یہ 11 جو پاکستان کے پائی جانے والی معدنی اور غیر معدنی دھاتیں تھیں جو آپ نے دیکھی, آپ نے پڑھی ان کو. یہ آپ کے لیے پورا ایک کوشچن ہے جو آپ نے ابھی اس کو دیکھا ہے. اسٹوڈنٹ اگلا جو کوشچن آپ کا ہے وہ ہے ڈسکس دی رول آف ایگریکلچر ان دی اکانومی آف پاکستان. پاکستان کی معیشت میں زراعت کا کردار. تو یہ صفحہ نمبر 60 پہ اسی کے نیچے آپ دیکھیں کہ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری. ایگریکلچر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی اکانومی آف دی کنٹری. اسٹوڈنٹ ایگریکلچر از تھاٹ ٹو بی دی بیک بون آف پاکستان. پاکستان کے لیے اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ فرسٹ آف آل سورس آف فوڈ. پاکستان ان لسٹ آف دوز انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ویئر دی ریٹ آف دی ڈیولپمنٹ ان ایگریکلچر پروڈکشن از ویری انکریجنگ. پاکستان ان ترقی پذیر ملکوں میں سے ہے جہاں پر زراعت کی ترقی کی رفتار کافی تیز ہے. مینز بیسک نیڈ از فوڈ وچ انکلوڈز wheat, cotton, rice, corn, sugar, cane, millet, pulses, vegetable and fruit also. تو انسان کی غذائی ضروریات میں گندم شامل ہے, کپاس ہے, چاول ہے, اور اس میں مکئی, چینی یعنی گنا, اور جوار, باجرہ وغیرہ اور دالیں شامل ہیں. ایگریکلچر آلسو فلفلز دی نیشنل نیڈز آف آل اینیملز. اور تمام جانوروں کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے.
Source of national income. The agriculture sector has played a very important role, major role in national income of the country since Pakistan was created. قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی معیشت میں زراعت نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ڈیو ٹو دس ڈیولپمنٹ ان دی ایگریکلچر سیکٹر لیڈز ٹو این انکریز ان نیشنل انکم. تو زراعت میں ترقی جو ہے قومی آمدنی میں اضافے کا سبب ہوتی ہے. اویلیبلٹی آف اویلیبلٹی آف را مٹیریل فار انڈسٹریز. صنعتوں کے لیے یہ خام مال کے لیے the following industries in Pakistan are dependent on the product of the agriculture sector. اور پاکستان میں یہ صنعتیں جو ہیں یہ ان کا خام مال زراعت سے دستیاب ہوتا ہے، جس میں فلور ملز ہیں یعنی آٹے بنانے کی ملیں، شوگر مل چینی بنانے کی، رائس مل چاول چڑھنے کی، کاٹن کپاس کی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ملبوسات کی انڈسٹری، گھی مل، سوپ انڈسٹری، بریڈ جوس فیکٹریز اینڈ فروٹ پروڈکٹس. تمام ضروریات زندگی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. روزگار کے مواقع. لارج پورشن آف پاکستانی پاپولیشن از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ایگریکلچر سیکٹر. پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے منسلک ہے. ملین آف پیپل آر لنکڈ بائنگ اینڈ سیلنگ ان گرین مارکیٹس. اور اناج کی غلے کی مارکیٹ سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ منسلک ہیں. اس طرح پھلوں کی مارکیٹ جو ہے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. نمبر 5 سورس آف فارن ایکسچینج. ایگریکلچر سیکٹر پروڈکشن لیڈس ٹو ایگریکلچر ایکسپورٹس. ہم باہر کے ملکوں میں جو ہے خام مال بیچتے ہیں، جیسے جو زرعی پیداوار ہے جیسے چاول اور کپاس وغیرہ، ان سے ہم وسیع پیمانے پر زرعی مبادلہ کماتے ہیں. سورس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان بیسکلی این ایگریکلچر کنٹری اینڈ از ورلڈ فیمس فار اٹس ایگریکلچر. اور پاکستان اپنی زرعی مصنوعات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. دیز سورسز آف ایگریکلچر لینڈ آل اوور پاکستان ویری. اور زمین کے ذرائع جو ہیں پاکستان میں کاشت کے ذرائع مختلف. سم ایریاز ہیو فرٹائل ایگریکلچر لینڈ، excellent plains, good climatic conditions and excellent water sources under the land surface. بعض علاقوں میں زمینیں بہت اچھی ہیں، پانی کی آبپاشی کے ذرائع بہت اچھے ہیں اور وہاں پر فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں. Others do not have these favorable conditions. بعض سے ان میں ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں، وہاں پر پانی کی سہولیات کم ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ آج ہم نے کوشچن نمبر جو تھا آپ کے لیے لانگ کوشچن نمبر 8 اور 9 جو کی ہیں، اس کے ساتھ یہ آپ کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے. اور ان کے لیے جو معروضی آپ کی تھے سوالات وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ حل کر دیے گئے ہیں. اور شارٹ کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ نے خود سے تیار کرنے ہیں اور نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں. اور وہ جب آپ اپنی نوٹ بک یہاں پہ بھجوائیں گے تو اس کے اوپر آپ نے شارٹ کوشچن جو ڈھونڈ کر لکھ کر بھیجنے ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا اور تیار بھی کرنا ہے. سر یہ چیپٹر ختم ہوا. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا، اس میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.